ہمارے ڈبلیو بلاک کی مسجد کے بڑے سنجیدہ نمازی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، فجر کی نماز کے بعد مختصر قرآن حکیم کا درس ہوتا تھا، بہت توجہ سے سنتے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ ایسا تھا کہ جو شیبہ پارک ساتھ ہی ہے، وہاں واک بھی کرتے تھے۔ تو ایک نمازی نے مجھے بتایا کہ جو درس آپ دیتے ہیں ہم شیبہ پارک کی واک میں اس کو دہراتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر تجزیہ بھی کرتے ہیں، کہ یہ بات آج ہمیں نہیں ملی۔ ایک اور نمازی تھے جسٹس بابر شاہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے، بڑے لائق آدمی، بڑے لائق آدمی، مجھے فون کر کے کہا کرتے تھے امام صاحب آپ کے جمعے میں آتا ہوں، ایک بات سیکھتا ہوں نئی، اور وہ بات جا کے اپنے اہل خانہ کو بھی بتاتا ہوں۔ کبھی اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ یہ شعر جو انہوں نے فرمایا اس کا حقیقی معنی کیا۔ تو اس طرح لوگ جب سنتے ہیں تو اس نظر سے دیکھتے ہیں، تحقیقی نظر سے دیکھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ابتدائی درجے کے اندر لوگوں کے سامنے سپیچ کرنا، بولنا اتنا آسان نہیں ہے، پریکٹس کر دی تو آپ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کس لیے باندھی؟ میں آپ کو خلاصہ بتانے لگا ہوں کہ جس مہینے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مہینہ ہم سے گزر رہا ہے اور یہ گزر جائے گا، اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے روزے رکھنے کا مطلب یہ کہ مشقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو راستہ بتائیں، مشقت سے آپ کو لذت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لذت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جب شعبان کے روزے آپ رکھو گے، اور اتنے روزے امی عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ افطاری نہیں مسلسل ہی رکھیں گے، آخری دنوں کے 2 دنوں کو چھوڑ کر بعض دفعہ سارا مہینہ بھی روزے رکھیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شعبان کے مہینے میں مشقت سے لذت کی طرف کا سفر امت کو باخبر کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ روزہ آپ پر مشکل ہو، لیکن جب آپ رکھنا شروع کر دیں گے تو آنے والے رمضان کے مہینے میں جب آپ روزہ رکھیں گے نا، جو آپ کو لطف آئے گا، جو آپ کو مزہ آئے گا، جو آپ کو راحت آئے گی، جو آپ کو سکون آئے گا، کہ آپ کا دل اندر سے کہہ دے گا کہ یار رمضان کا روزہ واقعی روزہ ہے۔ یہ ہے مشقت سے لذت کی طرف، مشکل سے آسانی کی طرف۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم تو پوچھتے رہتے ہیں اچھا جی شب برات کب آئے گی؟ شب برات کب آئے گی؟ اور جب شب برات آتی ہے یا رمضان کی لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں جو حشر ہم عبادت کا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لے میری اور آپ کی۔ بیچارہ جس نے سالہ سال نماز نہیں پڑھی، فرض نماز نہیں پڑھی، میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا، بے تکلف نوجوان تھے، میں ان سے مذاق بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا یار تم مسجد کا رخ 2 موقعوں پر کرتے ہو، بڑی لمبی سی تسبیح لے کے بعض نوجوان آتے تھے نا تو میں مسکراتا تھا اور کہتا میں بتاؤں، میں نے کہا 2 کون سے موقع ہیں؟ میں نے کہا ایک موقع تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سالانہ امتحان ہو نا، اور آپ نے سال پورا محنت نہ کی ہو، آوارگی میں زندگی گزار دی ہو، تو تم لمبی سی تسبیح پکڑ کے آ کے لمبے سے یا اللہ پاس کر دے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا ہے چلو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب تمہارا کہیں دل اٹک جاتا ہے نا، اور والدین سے کہہ نہیں سکتے کہ ادھر ہی میرا کرو، تو پھر آ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو یا اللہ تو ہی کچھ کر دے یا اللہ تو ہی کچھ کر دے۔ تو شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، ایسے لوگ کہ سارا سال فرائض بالکل معدوم، فرائض سے غافل، فرض نماز نہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ شب برات کو لیلۃ القدر واقعی نفلوں کے وہ چوکے اور وہ چھکے لگ رہے ہیں، اٹھک بیٹھک، بس تعداد شمار کی جا رہی ہے، اور باہر جا کے بتاتے ہیں آج رات ہم نے 100 نفل پڑھ دیے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ نہیں، نہ صحابہ کا طریقہ، نہ اہل بیت کا طریقہ، نہ اسلاف کا طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ تو عبادات کا سرکل ایسے چلاتے تھے کہ ان کو کسی مخصوص موقع کے اوپر زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اب اسی حدیث کو دیکھیں، جب کثرت کے ساتھ شعبان میں اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے تو پھر کوئی مخصوص اہتمام تو نہیں کرنا پڑتا تھا کہ مخصوص اہتمام کریں۔ ہمیں اصل میں شیطان اول تو عبادت کرنے نہیں دیتا، لیکن جب عبادت کا کوئی موقع آئے تو وہ اس طرح سے ضائع کر دیتا ہے کہ ہم اپنے شعور میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ 2 طرح سے شیطان ورگلا لیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عبادت اس طرح نہیں کرتے کہ جس طرح ہمارے دین نے ہمیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی عبادت کے لیے یہ مقامات ان کو فضیلت دی ہے۔ آپ چل کے آئیں ماشاءاللہ، جمعے کی نماز پڑھیں گے،
فجر کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، مغرب کی، عشاء کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرائض کے لیے اپنے گھروں کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کے دین نے، اللہ کے حبیب نے نوافل کے لیے اپنے گھروں کو ترجیح دی۔ میرے اور آپ کے گھر اس چیز کے بڑے محتاج ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمت برسے، میری اولاد پہ، میرے اہل خانہ پہ، مجھ پہ، گھر کے ہر کمرے کے اندر۔ ہمارے ہاں رواج یہ بن گیا ہے کہ بعض مخصوص موقعوں پہ لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور مسجد والوں کا بھی مزاج 80% مسجد والوں کا مزاج کہ وہ کوئی نہ کوئی بیان شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس نے نفل پڑھنا ہے نفل نہیں پڑھ سکتا، جس نے تلاوت کرنی ہے تلاوت نہیں کر سکتا، جس نے درود شریف پڑھنا ہے درود شریف، انفرادی عمل ہے، نفلی اعمال انفرادی عمل ہے۔ اب میں اس وقت بیان کر رہا ہوں تو آپ کیسے عبادت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ وہ ساری کی ساری رات اہم موقع اس بیان میں ان چیزوں میں چلا جاتا ہے، کوئی عبادت اور نہیں ہوتی۔ جو کرنا چاہتا ہے وہ کیا، جو آئے ہوئے ہیں وہ کیا، محلے والے سارے کے سارے پریشان ہیں اس چیز کی وجہ سے کہ ان کے گھروں کے اندر آواز جا رہی ہے، نہ کوئی بوڑھی اماں، نہ میری ماں، بہن، بیٹی، نہ آپ۔ وہ اگر گھر کے اندر کوئی تلاوت کرنا چاہتی ہے، اپنے نفل پڑھنا چاہتی ہے، درود شریف پڑھنا چاہتی ہے، یا رو رو کے اللہ سے دعا مانگنا چاہتی ہے، ادھر سے سپیکر کا وہ میزائل ایسا فٹ کیا ہوتا ہے، کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ دین کے نام کے اوپر ہم نیکی کمانے کا جو شعور پیدا کری، یہ شعور نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اس سے لوگوں کو نقصان ہے۔ فائدہ اس چیز کے اندر ہے کہ کوئی اہم موقع ہو یا نہ ہو، نفلی عبادت گھر کے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، خفیہ، یہ خفیہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ خفیہ، اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ایسا کہ تمہیں دیکھنے والا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہ ہو، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہ ہو۔ خفیہ عبادت کریں، چپ چپ کے عبادت کریں۔ ہاں، فرائض کو اجتماعی عبادت میں۔ فقہ کی ایک کتاب ہے الہدایہ، بے مثال کتاب، اس کے مصنف نے 13 سال روزے رکھے، اور ایسا روزہ رکھا کہ اپنی گھر والی کو، اہلیہ کو بھی پتہ نہیں کہ حضرت روزے سے۔ صبح ایک کھجور کھا لیتے سحری کے وقت چپکے سے، طالب علموں کو پڑھانے چلے جاتے، دوپہر کو گھر والے کھانا بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجتے، تو کسی طالب علم کو کہتے بیٹا یار آپ یہ کھا لینا، دوسرے دن دوسرے بیٹا یار آپ دوپہر کا کھانا اپنے شاگردوں کو دے دیتے، اور صبح کھجور کھا لیتے، شام کو افطاری کر لیتے۔ 13 سال تک روزہ ہے لیکن گھر والوں کو پتہ نہیں۔ ہماری عبادات کے اندر نمائش نمائش نمائش، اسی لیے بعض لوگ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو عبادت سے منع نہیں کرتے، خرافات سے منع کرتے ہیں، رسموں سے منع کرتے ہیں، رواج سے منع کرتے ہیں۔ یہ مہینے جو ہے شعبان ہے یا رمضان ہے، جو بھی ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی سنتیں زندہ کرنے کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے باپ دادا کی بنائی ہوئی خلاف دین رسمیں زندہ کرنے کے لیے یہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ شعبان مشقت سے لذت کی طرف جا رہا ہے۔ جو عبادت ہم اس میں مشقت کے ساتھ کریں گے، نیند قربان کریں گے، دکان چھوڑیں گے، ملازمت چھوڑیں گے، وقت قربان کریں گے، نوافل پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے، یہ اس وقت مشقت محسوس ہوگی، لیکن آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر جا کر یہ مشقت لذت بن جائے گی، لذت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔